بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی صورتحال کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے 9 مہینے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی جو کہ انتظامی امور کی تھی، وہ غلطی پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ اب کی سب کچھ سامنے ہے، اس میں تو اب ڈکی چکی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی محکمہ، چاہے وہ عدلیہ کا ہو، چاہے وہ بیوروکریسی کا ہو، چاہے وہ پولیس کا ہو، چاہے وہ آپ کا سیاسی نظام ہو، سب تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں بھی اندرونی خانہ اپنی مطلب کہ چرمگٹھی جنگ جاری ہے، کیونکہ ہر ایک آدمی جو ہے وہاں پہلے کچھ اور جو تصور تھا، وہ تصور جو ہے اتنا ننگا ہو گیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں کھل کے بات نہیں کر سکتا، آپ سمجھدار ہیں کہ وہاں بھی چرمگٹھی جنگ جاری ہے، اندرونی خانہ ہے۔ ہر ایک آدمی جو ہے وہ مطلب کہ اپنے آپ کو یعنی کہ چیف ہی سمجھ رہا ہے، بس اتنی بات ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل یا پرسوں کسی تقریر میں کہا تھا کہ سعودیہ اور چائنا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہٹانے اور اس کو دوبارہ نہ لانے کے لیے مطلب بڑے خوش ہیں، اس لیے کہ نواز شریف جو ہے وہ مطلب کہ پاکستان میں آئے گا تو ملک میں سرمایہ کاری ہوگی، اور ملک میں مطلب جو صنعتیں بند ہو چکی ہیں، جو مطلب سی پیک بند ہو چکا ہے، دوبارہ کھل جائے گا۔ یہ اس لیے دیا گیا بیان مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل طاقتوں کو باقاعدہ طور پر سیاست میں گھسیٹنے کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ کسی کے کہنے پہ دیا گیا ہے، جو کہ مطلب کہ سعودی عرب کا تب مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن چائنا نے یہ برا منایا ہے، اور چائنا نے ابھی تک اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اندرونی خانہ بتا دیا کہ یہ ہمیں مطلب کہ پاکستان کی سیاست میں نہ گھسیٹیں، کیونکہ ہم نے 75 سال میں کبھی بھی پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کی۔ ہمارا یہ مطلب کہ مشن ہے کہ ہم ہر ایک مدد کریں گے، لیکن سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ پاکستان میں اگر جو انسرٹنی ہے، جو غیر یقینی کیفیت ہے، جو پاکستان کی صورتحال بن رہی ہے، ان کو بھی نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں، الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، تو آپ الیکشن فیئر اینڈ فری کروانے کے لیے اقدامات کریں، ورنہ اگر آپ نے فیئر اینڈ فری الیکشن نہ کروائے تو ملک جو ہے وہ مزید جو ہے نا افراتفری اور سول وار کی طرف چلا جائے گا۔ یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے پاکستانی جو حکام ہیں ان کو بتا دیا ہے۔ انہوں نے اوپن اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے، لیکن یہ ہے کہ بتا دیا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اے آر وائی سے 1 منٹ کی بات ہوئی تھی کونسل جنرل کی، چائنیز کونسل جنرل، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کوئی عمران اپنا نواز شریف آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن ہمیں یہ غرض ہے کہ پاکستان کی غیر یقینی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن کروایا جائے۔ اور تیسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام جو کہ پہلے ہی ننگا ہو چکا تھا، سب کو پتہ تھا، لیکن اب مزید جو ہے اندرونی لڑائیاں، ایک دوسرے کے مطلب کہ یعنی کہ ٹانگ کھینچنا، یہ تو شروع سے لگا آ رہا تھا، لیکن اب عمران خان صاحب کے سٹینڈ نے اور عمران خان صاحب کی یعنی کہ دلیری نے، ڈری نے، ہر ایک چیز کو یعنی کہ پاکستان کی عوام جو کہ آج کل جو اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی اور پولیس اور عدلیہ سمجھتی ہے کہ بھیڑ بکریاں ہیں، وہ یعنی کہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی عوام اتنی طاقتور کر دی ہے، شعور دے دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہ ہر وہ محکمہ یعنی کہ اب بچے کو پتہ لگ گیا کہ یہ ہر وہ محکمہ کیا کردار ادا کر رہا ہے اس ملک کی تباہی کے لیے۔ اب دنیا تماشبین بنی ہوئی ہے کہ ایک پاکستان اپنے گھر کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنے پہ تل گیا ہے، تو ظاہر ہے پھر بیرونی مداخلتیں بھی ہوتی ہیں، بیرونی ایجنڈے بھی پھر پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں کہ پاکستان کی جتنے ایلیٹ کلاس ہے، جتنی ایلیٹ کلاس، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہے، پولیس میں ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ سب بیرونی دنیا میں ان کی جائیدادیں بھی ہیں، ان کی مطلب کہ جائیدادوں کے علاوہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بلیک میلنگ اور پاکستان میں افراتفری کا یہ عالم ہے، کیونکہ ہندوستان ہمارے ساتھ ہے، یقین نہیں کریں گے، وہاں بھی مطلب کہ سیاستدان ہے، بیوروکریسی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے کبھی بھی مطلب اس طرح کے ہاتھ کنڈے، اس طرح کے سمجھوتے نہیں کرتے، جس طرح پاکستان کی ایلیٹ کلاس نے پاکستانی کو تباہ کرنے کے لیے سمجھوتے کاری ہے۔ میں کھل کے بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں بس سمجھنے کی یہی بات ہے کہ پاکستان اس وقت نہایت ہی نازک دور سے گزرا ہے، اور یقین نہیں کریں گے کہ آپ پاکستان کی عوام
جو کہ ملک کی مقدرہ کی اللہ کے بعد وہ طاقت ہوتی ہے، اس کا کوئی پرسن حال نہیں ہے، مہنگائی کا کوئی مطلب کہ توڑ نہیں ہے۔ ڈالر جو ہے، جو کچھ عرصہ آصف منیر صاحب کے مطلب کہ نام سے تھوڑا رکا تھا، وہ اب آئی ایم ایف کے وفد کے بعد آنے کے بعد دوبارہ جمپ کرتا ہوا آگے جا رہا ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ پاکستانی روپے میں ڈالر کی قیمت 350 تک چلی جائے۔ وہ چلی جائے گی اس لیے کہ رکنے سے 10 دن تو رک سکتا ہے، لیکن یہ کہ فری مارکیٹ میں جب اس کی قیمت لگتی ہے تو پھر وہ مطلب کہ بہت زیادہ، کیونکہ پاکستان کی بہت سی چیزیں جو ہیں رکی ہوئی ہیں، ایل ایل سی جو کھولتے ہیں باہر سے مطلب کہ چیزیں لانے کے لیے، ادھر سے بھیجنے کے لیے، وہ سب بند ہے۔ سب آپ کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ اس لیے پاکستان جو ہے میرے خیال میں جو ہے نا نہایت ہی نازک دور سے گزرا ہے۔ پاکستان کا کوئی بھی سلامتی کا ادارہ ہو، چاہے عدلیہ ہو، کوئی بھی مطلب کہ نا اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان کو سنبھال سکے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر پاکستان کو سنبھالنا ہے، پاکستان کو آگے ترقی دینی ہے، پاکستان کو توڑنے سے بچانا ہے، تو فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے جو بھی عوام کا نمائندہ اس کو والے کیا جائے۔ اگر جس طرح کا یہ مطلب کہ سٹیج تیار کی جا رہی ہے نواز شریف کے لیے، یہ خطرے کی علامت ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔